تیان نے جب گھورتے ہوئے اور خان کی طرف دیکھا تو اور خان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اچھا تیان، جو کچھ ہوا اس پر مٹی ڈالو۔ پہلے یہ جو سامان میں تم لوگوں کے لیے لایا ہوں کھول کر دیکھ لو، پھر میرے لیے کھانا تیار کرو۔ کھانا کھانے کے بعد میں یہاں سے رخصت ہوں گا۔ میں صرف تم دونوں سے ملنے کے لیے آیا تھا، اس لیے کہ ابھی ہمیں منگولوں کے خلاف حرکت میں آنے کے لیے بہت کچھ کرنا ہے۔ سلطان جلال الدین تو مجھے آنے کی اجازت ہی نہیں دے رہے تھے۔ بڑی مشکل سے تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تیان، بروان کے مقام پر ہم نے چنگیز خان کو بدترین شکست دی ہے۔ میرے خیال میں اگر ہم اسی طرح ہمت اور جوان مردی کا مظاہرہ کرتے رہے تو منگولوں کی شکستوں کا یہ سلسلہ طویل ہو جائے گا، اور میں انشاءاللہ گاہے بگاہے اب تم سے ملنے کے لیے آتا رہوں گا۔ یہ جو میں سامان لایا ہوں اس کو کھول کر دیکھو، اس کے بعد کوئی اور بات کرتے ہیں۔ تیان چپ چاپ سامان نکال کر باہر رکھنے لگی تھی۔ جب سارا سامان نکالا جا چکا تو تیان اور نظام الدین نے سارے سامان کا جائزہ لیا۔ اس سامان میں زربفت کی پوشاکیں، فاختہی رنگ کی عبائیں، سونے چاندی کے گہنے، سنگ مرمر کے پیالے، چاندی کے چراغ، چمڑے کی رسیاں، مٹی کے پیالے، کالے رنگ کے اونی لباس، بالوں سے بنا کپڑا، خوشبو لگانے کے لیے چاندی کے انبردان، سوتی کپڑے کی پوشاکیں، چرمی لباس، مشروب پینے کے لیے چاندی کے سینگ، نقرئی روغندان، تلوں کا تیل، روغن زیتون، دورے پھل کے کلہاڑے، منقش ہاتھی دانت، سفید ٹوپی والے جبے، جپسم کے آئینے، کم خواب کے ملبوسات شامل تھے۔ اس سارے سامان کا جائزہ لیتے ہوئے اچانک تیان کو کچھ یاد آیا اور اس نے بڑے پیارے انداز میں اور خان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کا گھوڑا کہاں ہے؟ اس پر اور خان سے پہلے ہی نظام الدین بول پڑا کہ اس نے اپنا گھوڑا باہر گلی ہی میں کھونٹے کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چلا جائے گا، اس لیے گھوڑا اندر لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر تیان نے شکوہ بھرے انداز میں اور خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ آپ جلدی میں بھاگم بھاگ کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ گھوڑا اندر لانے کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ اسے اندر ضرور لانا چاہیے اور اس کے دانے چارے کا انتظام کرنا چاہیے۔ میں خود گھوڑے کو اندر لاتی ہوں۔ اس پر نظام الدین اٹھا اور کہنے لگا، نہیں بیٹی، تم بیٹھو، میں خود گھوڑے کو اندر لاتا ہوں۔ نظام الدین اٹھا اور تیزی سے باہر نکلا۔ باہر گلی میں بندھے ہوئے اور خان کے سیاہ رنگ کے جنگلی گھوڑے کو اندر لا کر اس نے استبل میں ٹٹو کے قریب باندھ دیا اور اس کے آگے دانہ ملا چارہ ڈال دیا۔ اپنے سامنے بکھرے ہوئے سامان کا تیان تھوڑی دیر تک جائزہ لیتی رہی، پھر وہ جواب طلب نگاہوں سے اور خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ اتنا ڈھیر سارا سامان آپ کہاں سے لے آئے ہیں؟ اس پر اور خان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تم خود ہی بتاؤ کہ یہ سامان کہاں سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اس پر تیان خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، میرے خیال میں یہ سارا سامان آپ منگولوں کے بھاگنے کے بعد ان کے پڑاؤ سے لے کر آئے ہیں، اس لیے کہ یہ جو چیزیں اس وقت میرے سامنے بکھری پڑی ہیں یہ زیادہ تر منگولوں ہی کے استعمال میں رہتی ہیں۔ اس پر اور خان بولا، تمہارا اندازہ درست ہے تیان، یہ سارا سامان مجھے گزشتہ جنگوں سے حاصل ہوا تھا اور یہ سارا میں تمہارے پاس لے آیا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے لباس کے اندر سے اور خان نے نقدی کی ایک بڑی تھیلی نکالی اور اسے تیان کی گود میں رکھ دیا۔ تیان نے جواب طلب نگاہوں سے اور خان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اور خان جواب میں مسکراتے ہوئے کہنے لگا، خود ہی کھول کر دیکھ لو۔ تیان نے ایک بار پھر غور سے مسکرا کر اور خان کی طرف دیکھا، پھر اس نے جب تھیلی کھولی تو وہ نقدی سے بھری ہوئی تھی۔ تیان نے چونکتے ہوئے کہا، اس قدر نقدی؟ اور خان کہنے لگا، اسے سنبھال کر رکھ لو، آنے والے دنوں میں یہ تمہارے کام آئے گی۔ اس پر تیان مسکراتے ہوئے کہنے لگی، آپ نے اپنے پاس کیا رکھا ہے؟ اور خان کہنے لگا، تم میری فکر مت کرو، میرے پاس ضرورت کے لیے کافی نقدی ہے۔ میرے خیال میں اب تم کھانا تیار کرو۔
میں کھانا تمہارے ساتھ کھا کر یہاں سے فوراً رخصت ہو جاؤں گا، اس لیے کہ سلطان جلال الدین بڑی بے چینی سے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ پاسبانوں کا سپہ سالار بھی گزشتہ جنگوں میں جو سامان اس کے ہاتھ لگا ہے وہ اپنے مستقر میں پہنچانے کے لیے جا چکا ہے، اس لیے میں سلطان کے ساتھ وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں زیادہ دیر اصفہان میں قیام نہیں کروں گا۔ اور ہاں، پاسبانوں کے سپہ سالار نے سلطان جلال الدین سے میری اور تمہاری چاہت کی کہانی تفصیل کے ساتھ کہہ دی ہے۔ اور خان کی اس گفتگو سے تیان خوش ہو گئی تھی۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی، آپ دونوں بیٹھ کر باتیں کریں، میں اتنی دیر تک مطبخ میں کھانا تیار کرتی ہوں۔ پھر تیان بکھرے ہوئے سامان کو وہیں چھوڑ کر مطبخ کی طرف چلی گئی۔ کھانا تیار کرنے کے بعد تیان نے سب سے پہلے وہ سامان سمیٹا، پھر تینوں نے بڑے پرسکون ماحول میں کھانا کھایا۔ اس کے بعد اور خان اپنی جگہ سے اٹھا اور تیان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تیان، شام ہونے والی ہے، میں اب رخصت ہوتا ہوں، مجھے مغرب کی نماز اپنے لشکر میں جا کر ادا کرنی ہے۔ تیان کچھ نہ کہہ سکی، بس خاموشی سے اس نے گردن جھکا دی تھی۔ اس پر اور خان باہر آیا۔ استبل سے اس نے اپنا گھوڑا کھولا اور آہستہ آہستہ دروازے کی طرف چل دیا۔ نظام الدین اور تیان بھی اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ بیرونی دروازے کے قریب جا کر اور خان نے مڑ کر تیان کی طرف دیکھا۔ اسی لمحے اور خان کے جدا ہونے کی وجہ سے تیان کی پرخمار آنکھوں کی ساری خماری جاتی رہی تھی۔ اور خان تیان کی اس حالت کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ ایک ہاتھ سے اس نے اپنے گھوڑے کی باگ پکڑی اور دوسرا ہاتھ تیان کے شانے پر رکھتے ہوئے اسے تسلی اور ڈھارس دیتے ہوئے کہا، تیان، فکر مند نہ ہونا، میں اب وقفے وقفے سے تمہیں ملنے آتا رہوں گا۔ تیان، میں کہیں بھی ہوں تمہیں نہیں بھول سکتا۔ اس سے آگے اور خان کچھ نہ کہہ سکا، کیونکہ تیان اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھ کر سسک سسک کر رونے لگی تھی۔ اس موقع پر نظام الدین آگے بڑھا اور تیان کو اپنے ساتھ لپٹا کر اسے ڈھارس دینے لگا۔ تیان، میری بیٹی، اور خان تم سے رخصت ہو رہا ہے، اسے اپنے آنسوؤں سے روتے ہوئے چہرے کے ساتھ رخصت مت کرو۔ بیٹے، اپنے آپ کو سنبھالو۔ نظام الدین کے ان الفاظ سے تیان نے فوراً اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ اپنی بھیگی پلکیں اس نے فوراً صاف کیں۔ پھر وہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے آگے بڑھی اور خان کے قریب آئی۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہنے لگی، میری دعا ہے آپ جہاں کہیں بھی جائیں، کامیابی اور فتح مندی آپ کے قدم چومے۔ اس گھر میں آپ کا بے چینی سے انتظار کروں گی۔ تیان کو سنبھلتے دیکھ کر اور خان نے ایک الوداعی نگاہ اس پر ڈالی، پھر اپنے گھوڑے کو اس نے مکان سے نکالا، اس پر سوار ہوا اور اسے ایڑ لگا دی۔ تیان اور نظام الدین دونوں اور خان کو اس وقت تک دیکھتے رہے جب تک وہ گلی کا موڑ موڑ کر ان کی نگاہوں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ پھر وہ دونوں مکان کا دروازہ بند کر کے اندر چلے گئے تھے۔ بروان کے مقام پر چنگیز خان کو بدترین شکست دینے کے بعد سلطان جلال الدین نے ایک طرح سے منگولوں پر اپنی شجاعت، دلیری اور غلبہ ثابت کر دیا تھا۔ اب چنگیز خان اس شش و پنج میں پڑ گیا تھا کہ وہ سلطان جلال الدین کے لشکر سے نمٹنے کے لیے کیا طریقہ، کیا حیلہ استعمال کرے۔ اس کے بیٹوں، اس کے سالاروں نے اسے مشورہ دیا کہ اپنے ادھر ادھر بکھرے ہوئے سارے لشکروں کو یکجا کر کے سلطان کے مقابل آنا چاہیے اور اس سے نہ ختم ہونے والی جنگ کی ابتدا کر دینی چاہیے۔ لیکن چنگیز خان نے اس خیال کو ترک کر دیا۔ اس نے اپنے بیٹوں اور سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اب ہمیں جنگ کا کوئی اور ہی طریقہ اور ہی رخ اختیار کرنا پڑے گا۔ چنگیز خان نے اپنے سالاروں اور بیٹوں کو یہ بھی تنبیہ کی کہ جلال الدین کوئی عام سالار اور جرنیل نہیں ہے کہ ہم اسے لمحوں کے اندر شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس نے اپنے سارے سالاروں کو سمجھایا کہ جلال الدین انتہا درجے کا دلیر، جرأت مند اور بہترین جنگی مہارت رکھنے والا حکمران ہے اور حملہ آور ہونے کے سارے گر بھی جانتا ہے، اور اگر اس نے ایک بار ہمارے ساتھ متحدہ لشکر کو شکست دے دی
تو یاد رکھو پھر وہ صحرائے گوبی ہی نہیں، ہمارے مرکزی شہر قراقرم تک ہمارا تعاقب کرے گا، اور اس دنیا میں کہیں بھی جینے کے لیے ہمارے پاس ٹھکانہ نہ رہے گا۔ اپنے ان خیالات کا اظہار کرنے کے بعد چنگیز خان سلطان سے نمٹنے کے لیے کوئی پرفریب اور ریاکارانہ طریقے سوچنے لگا تھا۔ دوسری طرف چنگیز خان کو شکست دینے کے بعد سلطان جلال الدین کے لشکر میں ایک انتہائی قابل افسوس واقعہ رونما ہوا، اس لیے کہ چنگیز خان کو شکست دینے کے بعد سلطان کے لشکر کے ہاتھ ایک انتہائی قیمتی گھوڑا لگا تھا۔ اس نازک موقع پر سیف الدین اغراق اور امین الملک کے درمیان اس گھوڑے کے بارے میں تو میں ہو گئی۔ دونوں میں سے ہر ایک اس گھوڑے کو اپنی ملکیت بنانے پر تلا ہوا تھا۔ اسی تکرار اور بحث و تمیز میں امین الملک نے غصے میں آ کر اپنے گھوڑے کا چابک سیف الدین کے سر پر دے مارا۔ سیف الدین نے امین الملک کے اس رویے کی شکایت سلطان سے کی۔ سلطان جلال الدین کو چونکہ امین الملک کی وفاداری پر اعتماد اور بھروسہ نہ تھا، اس لیے اسے خطرہ تھا کہ اگر اس نے سیف الدین اغراق کی طرفداری کرتے ہوئے امین الملک کے خلاف کوئی کارروائی کی تو امین الملک جیسا مطلب پرست انسان اپنے 20,000 کے لشکر کو لے کر فوراً سلطان سے علیحدہ ہو جائے گا۔ اس بنا پر سلطان نے امین الملک کے خلاف تو کوئی کارروائی نہ کی، تاہم سیف الدین اغراق کو اپنے سامنے بٹھایا۔ پھر اس کی تسلی، اس کی تشفی کے لیے اسے مخاطب کرتے ہوئے سلطان کہنے لگا: سیف الدین میرے عزیز، میرے بھائی، اس وقت جب ہم ایک بار چنگیز خان کو بدترین شکست دے چکے ہیں، وہ ہم سے خوفزدہ اور مرعوب ہو چکا ہے، ورنہ تم جانتے ہو کہ وہ حملے پر حملہ کرنے کا عادی ہے، لیکن شکست کھانے کے بعد وہ خاموش بیٹھا ہے، بالکل اس درندے کی طرح جو زخمی ہو کر اپنے زخم چاٹ رہا ہو تاکہ پھر موقع جان کر حملہ آور ہو۔ سیف الدین، اگر ہم آپس میں اتحاد اور اتفاق رکھیں تو ہم جادو کے عصا سائر آفاق اور سیاہ جہاں گرد کی طرح ان منگولوں پر چھا کر اپنی قوم کو ان کے اذیتناک عذاب سے نجات دلا سکتے ہیں۔ یاد رکھو، اس موقع پر اگر ہم نے نفاق کا اظہار کیا تو یہ منگول اور ان کا خان چنگیز خان ہمارے لبوں پر کوئی فریاد، ہماری آنکھوں میں کوئی مرم نہ رہنے دیں گے، اور وہ ہمارے نفاق اور نا اتفاقی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خونخوار بھیڑیوں کی طرح ہم پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ سن سیف الدین میرے بھائی، اتفاق اور اتحاد امرت کا ایک خزانہ ہے جس سے تسخیر قلوب کا کام لیا جا سکتا ہے۔ میں تم سے پھر التجا کرتا ہوں کہ امین الملک نے جو تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے اس کی میں تم سے معذرت طلب کرتا ہوں۔ دیکھ، اس موقع پر اگر میں نے امین الملک سے باز پرس کی تو یاد رکھنا وہ اپنے 30,000 کے لشکر کے ساتھ علیحدہ ہو جائے گا، اور یہ علیحدگی مسلم قوم کو بڑی مہنگی پڑے گی۔ دیکھ سیف الدین میرے بھائی، اگر ہم علیحدہ ہو گئے تو یاد رکھنا یہ منگول بھوکے درندوں کی طرح ہم پر حملہ آور ہو کر ہماری حالت خانہ بدوشوں کی لوٹی بستیوں جیسی کر کے رکھ دیں گے۔ دیکھ سیف الدین، امین الملک کی اس زیادتی کو فراموش کر دے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں سمجھوں گا تو اجنبی بن کر اپنی قوم کو صحراؤں میں دفن ہونے کے لیے چھوڑ جانا چاہتا ہے۔ سلطان کی اس تقریر کا سیف الدین اغراق پر خاطر خواہ اثر ہوا، اور اس نے سلطان کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ ان کے پہلو سے پہلو ملا کر منگولوں کا مقابلہ کرے گا۔ سلطان کے پاس سے اٹھ کر سیف الدین اپنے حصے کے لشکر میں چلا گیا تھا، پر دوسرے روز جس وقت سلطان اپنے خیمے میں اور خان کے ساتھ بیٹھا ہوا گفتگو کر رہا تھا، سلطان کا ایک مخبر خیمے میں داخل ہوا اور سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا: سلطان محترم، ایک انتہائی بری خبر لے کر آیا ہوں۔ اس پر سلطان نے چونک کر اپنے اس مخبر کی طرف دیکھا اور پوچھا: کیا بری خبر ہے؟ کیا بری خبر سے تمہاری مراد یہ ہے کہ چنگیز خان ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے؟ اگر تم اسے بری خبر سمجھتے ہو تو میں اسے تمہاری نادانی پر معمور کروں گا۔ قسم خداوند کی، میں تو اس انتظار میں ہوں کہ چنگیز خان کب مجھے کس میدان میں للکارتا ہے اور میں اسے شکست دے کر اس کا تعاقب کرتا ہوں۔ اس پر وہ مخبر بولا: سلطان محترم، جو خبر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں
وہ منگولوں یا چنگیز خان کی پیش قدمی سے متعلق نہیں، بلکہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رات کی تاریکی میں سیف الدین اغراق اپنے لشکر کو لے کر ہمیں چھوڑ کر جا چکا ہے۔ یہ خبر سن کر سلطان جلال الدین کا رنگ پیلا اور چہرہ اداس ہو گیا تھا، اور خان کی گردن بھی دکھ اور افسوس میں جھک گئی تھی۔ اس موقع پر سلطان گہرے دکھ اور افسوس بھری آواز میں کہنے لگا، اور خان، میں سمجھتا ہوں کہ اب چنگیز خان ہمارے نفاق اور نااتفاقی سے ضرور پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ اور خان میرے بھائی، اگر قدرت ہمیں ہمارے گناہوں، ہماری نااتفاقی اور ہماری بے یکجہتی کی سزا دینے کا ارادہ کر ہی چکی ہے تو میں قدرت سے تو جنگ نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی، کاش اس امین الملک اور سیف الدین اغراق نے اس گھوڑے کی وجہ سے جھگڑا نہ کیا ہوتا۔ کاش رات کی تاریکی میں سیف الدین اغراق لشکر چھوڑ کر جا نہ چکا ہوتا۔ اور خان میرے بھائی، قسم خداوند کی، مجھے اپنی کوئی فکر، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کسی صحرا، کسی دشت، کسی کوہستان، کسی ویرانے، کسی سمندر کے ساحل پر گھیلی ریت میں مجھے گور غریباں جیسا ٹھکانہ مل ہی جائے گا۔ میرا مدفن جہاں بھی بنے گا، خدائے پاک کے آسمان کا نیلگوں شامیانہ بہرحال اس پر ہوگا۔ اور خان، ان منگولوں کے ہاتھوں کتنے بڑے جنگجو اور سورما مٹی میں سما گئے، رگوں میں مچلتا ہوا خون بیکار میں بہہ گیا، سینے دھواں، پریشان، برباد، شناختیں ویران ہوئیں، چاروں طرف آزادی اور شرافت نسبی بے وقار ہوئی، بچوں کو ماؤں کی چھاتیوں پر قتل کیا گیا۔ اور خان، بڑے اراکین سلطنت، بلند پایا پیشوائے مذہب تہ کر دیے گئے، بڑے وطن پرست اور دین سے محبت رکھنے والے سینہ شب میں آوازوں کی بازگشت کی طرح کھو گئے۔ کاش ایک قیمتی گھوڑے پر جھگڑا اور تکرار کر کے امین الملک اور سیف الدین اغراق نے اپنی قوم کی عزت و شرافت کو داؤ پر نہ لگایا ہوتا۔ میرے بھائی، اگر اب بھی ہم نہ سنبھلے اور اب بھی ہم نے آپس میں اتحاد اور تعاون نہ کیا تو لکھ رکھنا، ہم بھی ان سرزمینوں سے طلسم نصرانی کی طرح مٹ کر رہ جائیں گے۔ اب بھی اگر ہم نے اپنے عیوب و اوصاف، عادات و طبائع نہ بدلے تو منگولوں کی طرف سے ہمارے لیے نفرت کے مزید باب کھلیں گے۔ امین الملک اور سیف الدین اغراق کے اس روڑے نے مجھے بے حد مایوس اور دل برداشتہ کیا ہے۔ یہ لوگ اپنے رویے، اپنے سلوک سے اپنی قوم و ملت کو نقوش پا اور تخم ریزی سے خالی دشت و صحرا کی طرح بنا دینا چاہتے ہیں، جبکہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں اپنی چھوٹی سی جمعیت کو لے کر چنگیز خان کے سامنے جموں گا اور اسے بتاؤں گا کہ ہم زندہ اور بیدار ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد جب جلال الدین خاموش ہوا تو اور خان رکت میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہنے لگا، سلطان محترم، حالات کچھ بھی ہوں، میں اور خان آپ کا ساتھ دوں گا۔ جب تک میرے جسم میں خون کا آخری قطرہ ہے، میں اپنا تن، من، دھن، اپنی ہر شے آپ پر نچھاور کرنے کے لیے تیار رہوں گا۔ سلطان محترم، اگر آپ منگولوں کے خلاف سینہ سپر ہونے کا عزم رکھتے ہیں تو وہاں میرا سینہ بھی منگولوں کے سامنے تنا رہے گا۔ اس موقع پر جلال الدین نے مسکرا کر اور خان کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، اور خان، میں ہمیشہ تیرے جیسے ساتھی، تیرے جیسے رفیق، تیرے جیسے مہربان پر فخر کرتا رہوں گا۔ پر سن اور خان، اب ہمیں اپنا ٹھکانہ بدلنا ہوگا۔ اس پر اور خان نے چونک کر سلطان کی طرف دیکھا اور پوچھا، سلطان محترم، ٹھکانے سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ کھل کر کہیے۔ اس پر سلطان جلال الدین بولا، دیکھ اور خان میرے بھائی، سیف الدین اغراق کے علیحدہ ہو جانے کے بعد اب ہمارے لشکر کی تعداد آدھی ہو کر رہ گئی ہے۔ اپنی اس کمی اور اس کوتاہی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں چنگیز خان کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی ایسی جگہ، کسی ایسی وادی کا انتخاب کرنا ہوگا جہاں ہماری پشت منگولوں کی طرف سے محفوظ رہے اور پسپائی کی صورت میں ہم بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس پر اور خان نے تڑپ کر پوچھا، سلطان محترم، آپ اس قدر مایوسی کی باتیں کیوں کرنے لگے ہیں؟ اگر ہم بروان کے مقام پر
چنگیز خان کو بدترین شکست دے سکتے ہیں تو آنے والے دور میں بھی ہم اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کر سکتے ہیں۔ اس پر سلطان جلال الدین اپنے لبوں پر زہریلی سی مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے کہنے لگا، اور خان، تمہاری باتوں سے یقیناً میرے حوصلوں میں پختگی آتی ہے، لیکن سن میرے بھائی، جس وقت بروان کے مقام پر میں نے چنگیز خان کو شکست دی تھی، اس وقت چنگیز خان کے متعلق میری رائے تھی کہ وہ 2 کاموں میں سے ایک کام ضرور کرے گا۔ پہلا یہ کہ وہ اپنے سارے لشکروں کو سمیٹ کر واپس صحرائے گوبی کی طرف چلا جائے گا اور ہمارے ہاتھوں کسی دوسری شکست کی ذلت برداشت نہیں کرے گا۔ اس سے متعلق میری دوسری رائے یہ تھی کہ وہ اپنے ادھر ادھر بکھرے ہوئے اپنے سارے لشکروں کو جمع کرے گا اور پوری تیاری کرنے کے بعد کسی مناسب وقت اور جگہ پر ہم سے ٹکرانے کی کوشش کرے گا، تاکہ بروان کے مقام پر ہمارے ہاتھوں شکست کی ذلت کا داغ دھو سکے۔ لیکن اور خان، اب معاملہ اور ہو گیا ہے۔ سیف الدین اغراق کے چلے جانے کے بعد ہمارے لشکر کی تعداد آدھی رہ گئی ہے۔ اب چنگیز خان واپس جانے کے متعلق نہیں سوچے گا، بلکہ وہ ہم پر چڑھ دوڑے گا، اپنی شکست کا داغ دھونے کی کوشش کرے گا۔ اور خان، آج نہیں تو کل چنگیز خان کو سیف الدین اغراق کے علیحدہ ہونے کی خبر پہنچ جائے گی، اور یہ خبر ملتے ہی تو دیکھنا کس طرح چنگیز خان ہمارے خلاف حرکت میں آتا ہے اور سارے لشکروں کو یکجا کر کے ہمیں مقابلے کی دعوت دیتا ہے۔ اور خان، سیف الدین اغراق علیحدہ نہ ہوا ہوتا تو قسم خداوند کی میں نے اپنے دل میں ارادہ کر رکھا تھا کہ چنگیز خان کی طرف اپنا کوئی قاصد بھجواؤں گا اور اسے یہ پیغام دوں گا کہ وہ خود اپنی مرضی کا کوئی بھی محاذ مقرر کر لے، وہاں میں آ کر اس کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہوں اور اسے بروان سے بھی زیادہ ذلت آمیز شکست دوں گا۔ لیکن سیف الدین اغراق کی علیحدگی نے میرے سارے ارادوں، میرے سارے عزائم پر پانی پھیر دیا ہے۔ اب چنگیز خان ہم پر حملہ آور ہونے میں کچھ تاخیر نہیں کرے گا۔ اور خان گردن جھکا کر کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر بولا، سلطان محترم، چنگیز خان آج حملہ آور ہو یا کل، بہرحال ہم اس کا مقابلہ ضرور کریں گے۔ سلطان محترم، آپ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ چنگیز خان سے جنگ کرنے کے لیے آپ کس جگہ کا تعین کرتے ہیں؟ اس پر سلطان جلال الدین ایک آہ بھرتے ہوئے کہنے لگا، اب معاملہ کچھ الٹ ہو گیا ہے۔ اگر سیف الدین نہ جاتا تو میں میدان جنگ کا تعین چنگیز خان پر چھوڑتا۔ اب سیف الدین کے جانے کے بعد میں نے سوچا ہے کہ ہمیں اپنے اس بچے کچے لشکر کے ساتھ دریائے سندھ کے کنارے جا کر پڑاؤ کر لینا چاہیے۔ اگر ہم چنگیز خان کے ساتھ آئندہ جنگ میں کامیاب رہے تو ہمارے لیے خوش قسمتی ہوگی، جس کی امید مجھے بہت کم ہے، اس لیے کہ جو لشکر اس وقت ہمارے ساتھ ہے، چنگیز خان ہمارے سامنے اس سے 20 گنا بڑا لشکر لے کر آئے گا، اور اس لشکر کا مقابلہ اگر ناممکن نہیں اور خان تو ہمارے لیے مشکل ضرور ہوگا۔ اگر ہم دریائے سندھ کے کنارے رہ کر منگولوں سے جنگ کرتے ہیں تو اس کے ہمیں 2 فائدے ہوں گے۔ اول یہ کہ ہماری پشت پر دریائے سندھ ہوگا، اس سمت سے ہم پر کسی کے حملہ آور ہونے کا خطرہ نہیں ہوگا اور ہم بے درے منگولوں سے مقابلہ کر سکیں گے۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر منگولوں کے مقابلے میں ہمیں پسپائی اختیار کرنا پڑی تو دریائے سندھ کو عبور کر کے ہم ہندوستان کی سرزمین میں داخل ہو کر سلطان التمش سے منگولوں کے خلاف مدد کی التماس کر سکتے ہیں۔ سلطان جلال الدین کی اس گفتگو کے بعد اور خان تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر فیصلہ کن انداز میں کہنے لگا، سلطان محترم، اگر ہم نے دریائے سندھ پر ہی اپنا پڑاؤ کر کے چنگیز خان سے مقابلہ کرنا ہے تو پھر ہمیں یہاں قیام کر کے وقت برباد نہیں کرنا چاہیے۔ چنگیز خان ہم پر حملہ آور ہونے میں بالکل کوئی تاخیر نہیں کرے گا، لہٰذا ہمیں بھی وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ سلطان نے اور خان کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ اصفہان شہر کے نواح سے کوچ کیا اور دریائے سندھ کے کنارے بلند کوہستانی سلسلوں میں سنگلاخ چٹانوں کے اندر اس نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا۔
سلطان جلال الدین کے سارے خدشات درست ثابت ہوئے، کیونکہ چنگیز خان کو جو ہی علم ہوا کہ سلطان جلال الدین کا ایک ساتھی سیف الدین اغراق اسے چھوڑ کر جا چکا ہے اور جلال الدین کے لشکر کی تعداد آدھی رہ گئی ہے، تو چنگیز خان نے بڑی تیزی سے اپنے لشکروں کو جمع کیا اور طوفانی انداز میں دریائے سندھ کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ سلطان جلال الدین نے جہاں پڑاؤ کر رکھا تھا، ایک روز صبح ہی صبح جب وہ اٹھا تو اس نے دیکھا کہ منگولوں نے 3 اطراف سے سلطان جلال الدین کے لشکر کو گھیر رکھا تھا، جبکہ ان کی چوتھی جانب اور پشت پر دریائے سندھ ٹھاٹھیں مارتا ہوا طغیانی کی حالت میں بہہ رہا تھا۔ چنگیز خان شاید رات کی تاریکی میں ہی برق رفتاری سے سفر کرتے ہوئے وہاں پہنچا تھا، اور اندھیرے ہی اندھیرے میں اس نے سلطان کے لشکر کو 3 اطراف سے گھیر لیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سلطان نے جنگ کرنے کے لیے اپنے لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھیں۔ دوسری طرف چنگیز خان پہلے ہی جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے اپنے لشکر کو استوار کر چکا تھا۔ لشکر کی صفیں درست کرنے کے بعد سلطان نے لشکر کی ترتیب کچھ اس طرح رکھی کہ لشکر کا وسطی حصہ اپنے پاس رکھا، بائیں حصے کی کمانداری امین الملک کو سونپی گئی، دایاں حصہ اور خان کی سرکردگی میں دے دیا گیا، جبکہ وسطی حصے میں اپنی مدد کے لیے سلطان نے اپنے ماموں عجاش ملک اور اپنے بہترین اور نامور سردار شہاب الدین اور نصرت الدین محمد بن حسن بن خرمیل کو رکھا تھا۔ جنگ شروع کرنے سے پہلے سلطان اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا اور خان کے پاس آیا اور بڑے تاسف اور دکھ میں وہ اور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اور خان، تمہارا دوست پاسبانوں کا سالار کہیں دکھائی نہیں دے رہا، لگتا ہے ان منگولوں نے اسے اس سمت آنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس پر اور خان سینہ تان کر بولا، سلطان محترم، اس کے متعلق آپ بے فکر رہیں، وہ ایک ایسا مجاہد، ایک ایسا سورما ہے، ضرورت کے وقت وہ سوئی کے سوراخ سے بھی نکل کر مدد کے لیے پہنچ جانے کا فن جانتا ہے۔ سلطان محترم، میرا دل کہتا ہے کہ وہ ضرور آئے گا اور اس کار خیر میں حصہ لے گا۔ اور خان کا یہ جواب سن کر سلطان جلال الدین کسی قدر مطمئن ہو گیا تھا۔ پھر وہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا لشکر کے وسطی حصے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کے بعد سلطان نے خود جنگ کی ابتدا کی۔ سب سے پہلے سلطان خود اپنے وسطی حصے کے ساتھ منگولوں کے لشکر کے اس حصے پر حملہ آور ہوا تھا جو چنگیز خان کے تحت تھا اور جس کی کمانداری وہ خود کر رہا تھا۔ چنگیز خان کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے سلطان جلال الدین اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ چنگیز خان کے لشکر پر ٹوٹ پڑا تھا۔ سلطان جلال الدین کے حملہ آور ہوتے ہی اور خان بھی اپنے لشکر کے ساتھ منگولوں کے لشکر کے دائیں حصے پر حملہ آور ہو گیا تھا، جبکہ بائیں طرف سے دشمن کے پہلو پر امین الملک بے خوفی سے بہتے ہوئے دریائے وفا کی طرح منگولوں پر نزول کر گیا تھا۔ دونوں لشکروں کے درمیان گھمسان کی جنگ چھڑ گئی تھی۔ وسطی حصے کی کمانداری خود چنگیز خان کر رہا تھا اور سلطان جلال الدین اس حصے سے ٹکرایا تھا۔ منگولوں کے دائیں حصے کی کمانداری چنگیز خان کے بیٹے تولائی اور عقدائی کر رہے تھے، جبکہ دائیں حصے کی کمانداری چنگیز خان کے بیٹے چغتائی اور اس کا ایک نامور سالار چرمغان کر رہے تھے۔ جس وقت لڑائی اپنے عروج پر آئی تو سب نے دیکھا کہ منگولوں کے لشکر کے اس حصے کے قریب جو اور خان سے برسر پیکار تھا، صدیوں کو لمحوں میں بدلتی تلخ لہجوں میں تکبیریں بلند ہوئیں۔ پھر سلطان امین الملک اور خان نے دیکھا کہ پاسبانوں کا سپہ سالار کوہستانی سلسلے سے نکل کر منگولوں کا لشکر جو اور خان سے برسر پیکار تھا، اس پر وہ اضطراب اور بیداری کے اثرات میں سکر و خود فراموشی، خیالات کی گہرائی میں رفت و ججت اور گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جذبات کے ٹکراؤ کی طرح حملہ آور ہوا تھا، اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے اس مشترکہ اور زوردار حملے کا مقابلہ چنگیز خان کے بیٹے تولائی اور عقدائی نہ کر سکے۔ تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد وہ بری طرح پسپا ہوئے اور ان کے لشکر کی اگلی صفیں درم برم ہو گئی تھیں اور ایک طرح سے وہ ہزیمت اٹھا کر پیچھے ہٹ گئے تھے۔